آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نئی صبح ویب ریڈیو لا رہا ہے خصوصی نشریات بصیرت رمضان سیزن 2۔ ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے رمضان المبارک کے آخری روزے تک ہر شام 4 بجے نئی صبح ویب ریڈیو سے براہ راست اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے اس نشریات میں آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن حکیم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تعلیمات پر مبنی موضوعات پر خصوصی گفتگو اور مناجات۔ اگر آپ بھی اس نشریات کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو نئی صبح ویب ریڈیو سے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 033086000072 یعنی 033086000072۔ سننا نہ بھولیے گا۔ بصیرت رمضان سیزن 2 رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہر شام 4 بجے اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ بخشوانے آئے ہیں بصیرت رمضان، 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 بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان۔ درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں۔ ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں۔ پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ۔ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ۔ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ۔ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے۔
پاکیزگی دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے۔ راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، جہاں جہاں اس وقت میری آواز سنی جا رہی ہے، نئی صبح کی پوری ٹیم کی جانب سے، نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ بخشش کا، عنایات کا سامان مبارک، اے مومنو اللہ کا احسان مبارک۔ آقا نے کہا ہے اسے رحمان کا مہینہ، رحمان کے بندو تمہیں رمضان مبارک۔ جی جناب، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ہماری مختصر زندگیوں میں ایک بار پھر اپنا مہینہ عطا کیا ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، رحمت کے عشرے کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرح ہم پچھلے رمضان میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بصیرت رمضان کے عنوان سے ہم نے ایک ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع کیا تھا پچھلے رمضان میں، جسے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، سراہا۔ ہم نے یہ نشریات ایک بار پھر سے سجا لی ہے، بصیرت رمضان سیزن 2، یہ آپ ٹرانسمیشن سنیں گے انشاءاللہ۔ آج سے یعنی پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک ہم روزانہ اسی ٹائم ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے، کنیکٹ ہوں گے، اور ہم کچھ نہ کچھ یہاں سے ضرور سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بنیادی جو چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور صراط مستقیم والی زندگی پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو اس سارے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی نئی صبح ویب ریڈیو پر آپ انہیں سنتے رہتے ہیں، اور خوبصورت انداز کے ساتھ ساتھ بہت ہی احسن طریقے سے گفتگو بھی فرماتے ہیں، اور مختلف چیزوں میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ احسن اقبال، جن سے میں گزارش کرتا ہوں تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا۔ ظاہر ہے ہم ٹرانسمیشن تو ایک ٹیکنیکل اس کو ورڈ دے رہے ہیں، ویسے ایک محفل ہے، بزم ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے آج۔ انشاءاللہ اگلے 30 روزوں تک ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ایسے ہی محفل سجتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بصیرت رمضان سیزن 2 کا جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے. اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق کو باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا. اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو. تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک راستہ پائیں. صدق اللہ العظیم. یہ تھے جناب احسن اقبال جو کہ متعلقہ آیات سے آج کی بزم کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے. اور الحمدللہ ماہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، رحمت کے عشرے کا آغاز ہو گیا ہے اور اب ہماری نشریات کا بھی آغاز ہو گیا ہے. تو یہ احسن اقبال ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، روزانہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. کبھی آپ ان کو تلاوت کرتے ہوئے سنیں گے، کبھی گفتگو فرماتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو انشاءاللہ یہ ہم آپ کو باقاعدہ بھی بتائیں گے ہمارے کیا کیا سیگمنٹس ہیں. آپ نے گزشتہ برس ہماری ٹرانسمیشن سنی تھی، اس سے کئی گنا مختلف ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے اس میں اس بار کچھ نیا کرنے کی بھی کوشش کی ہے. ایسے سیگمنٹس ایڈ کیے ہیں، ہم نے شامل کیے ہیں ہم نے، جس سے آپ کی لرننگ ہو سکے اور تھوڑا ہم دین کو سمجھیں. ہم بہت ساری چیزوں میں تو ظاہر ہے ہم کوشش رہتی ہے ہماری، ہم اس کو بھی فالو کریں، ہم یہ بھی کریں، ہم وہ بھی کریں. ہم دین کی طرف آج کل دیکھتے ہیں بہت کم ہمارا رجحان رہتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے، ایک ادنا سی کوشش ہوگی یہ کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ یہ سارا سلسلہ رہے گا، ہم باقاعدہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن احسن اقبال ابھی تلاوت کلام پاک سے آغاز کر رہے تھے بزم کا. تو احسن اقبال ہمارے ساتھ تشریف فرمایا، بہت شکریہ. نوازش قبلہ، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم تمام لسنرز کو، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے تو الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی مبارک سعادت نصیب فرمائی ہے. آپ تمام لوگوں کو میری جانب سے، جو میری آواز سن رہا ہے ان کو اور ان کے اہل و عیال کو، ان سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان شخص کو، صاحب ایمان کو میری جانب سے رمضان کی ڈھیروں مبارکباد ہوں. مجھ ناچیز کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں سحر و افطار کی دعائیں ہوں یا نماز کے بعد کے اوقات کی دعائیں ہوں خصوصی یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے ارد گرد کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں اور تمام
جو پاکستان کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں ان سے محفوظ فرمائے اور پاکستان میں ڈھیروں کروڑوں برکتیں اور رحمتیں کا نزول فرمائے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور یہ رمضان کا ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو خوشی اس قدر عروج پر ہوتی ہے، اور اسی خوشی کو ابھی ہم بھرپور طریقے سے منا ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ رمضان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی جو ہے نا وہ بہت گھڑیاں سلپ ہوتی ہیں ہاتھ سے، ریت کی طرح ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، تو کوشش کرنا ہی ہے کہ ان پوری جو گھڑیاں ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں، اور اس میں جو 1 گھنٹہ ہم آپ کے ساتھ بتانے والے ہیں اس میں ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ اس میں جو ہم بریکس بھی لیں ان بریکس میں بھی آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے۔ تو کبھی اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں جائیے گا مت، سنتے رہیے بصیرت رمضان نئی صبح ویب ریڈیو پر، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی لرننگ والا ہوگا، کیونکہ وہ سب کچھ بھی ہم نے ڈیزائن کر رکھا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے۔ سو آپ نے جو ٹیون کر لیا ہے بصیرت رمضان کو، تو آخر تک مناجات کے سیگمنٹ تک جو کہ آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہوا کرتا تھا، تب تک آپ نے بصیرت رمضان کو لگائے رکھنا ہے، چاہے بریک آئے یا جو بھی آئے۔ بریک ہمارے لیے ہوگا مگر آپ کی لرننگ نہیں رکے گی انشاءاللہ۔ بالکل جناب، بخششوں والا، برکتوں والا، عنایتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر دیا ہے، اور ہم بھرپور اس سے فیضیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ کما حقو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارا سلسلہ جاری رکھیں گے احسن اقبال، آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی، اور آگے جو ہمارے باقاعدہ سیگمنٹس ہیں اس میں بھی آپ احسن اقبال کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ابھی ہم ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے باقاعدہ آغاز ہوا ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، اور کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سلسلہ رہے گا اس بار، کیا ہم اس میں تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جناب اس بار ہمارے ساتھ روزانہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی شخصیت موجود ہوں گی جو نعت خوانی کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں گی یا رکھتے ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم کلام سنیں گے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہماری ایک مہمان یہاں پر موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے کلام سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کی مالکہ، اور یہ جب پڑھتی ہیں تو گوز بمز آ جاتے ہیں واقعی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عائشہ اخلاق، ان سے ہم کلام سنیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کون سے کلام ہمیں سنائیں گی۔ روزانہ اسی ٹائم پر انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان شخصیت موجود ہوں گی، ان سے ہم کلام سنیں گے، نعتیہ کلام ہوں گے، حمد ہوگی، مناجات ہوگی، تو ہم روزانہ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے بات کرتے ہیں عائشہ اخلاق سے۔ السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ ویلکم ٹو بصیرت رمضان سیزن 2، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں، اور نئی صبح ویب ریڈیو مینجمنٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت بزم میں مجھے بلایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سعادت کب سے حاصل کر رہی ہیں؟ کب شوق ڈیولپ ہوا؟ کب آپ نے چاہا کہ یہ اس کو باقاعدہ پڑھا جائے، چیزوں کو لرن کیا جائے، اور آپ نے نعتیں یاد کرنا شروع کی؟ ظاہر ہے ہم نعت تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جی ثاقب، باقاعدہ نعت پڑھنا میں نے بچپن ہی سے شروع کیا، اور مجھے بچپن ہی سے نعت پڑھنے کا شوق رہا ہے۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، میرے والد صاحب نعت پڑھا کرتے تھے، تو ان کو سن کے میرا بھی شوق بڑھا کہ میں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کون سا کلام سنا رہی آپ؟ میں آغاز کروں گی ایک نعت جو کہ فخری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا۔ چلیں بسم اللہ کرتے ہیں، یہ کلام آپ سے سنتے ہیں، اور میں بھی سنتا ہوں، میں بھی لطف لیتا ہوں، اور جتنے ہمارے سامعین ہیں اس وقت ہمیں سننے ہوں گے۔ پہلی افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، تو آئیے سنتے ہیں پہلا کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عائشہ اخلاق کی آواز میں۔ آئیے جی۔ کاش وہ چہرہ میری سبحان اللہ آنکھ نے دیکھا ہوتا، سبحان اللہ، کاش وہ چہرہ میری
آنکھ نے دیکھا ہوتا کیا کہنا ہے جیتی رہو مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کیا کہنا ہے بھائی باتیں سنتا میں کبھی اللہ پوچھتا مانی کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا جیتی رہو شاباش بس کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا اللہ اکبر بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ رواہ البخاری۔ Time Out Lunch in the Box by نئی صبح presents weekly subscription lunch menu for Karachi۔ اگر آپ لذیذ اور پاکٹ فرینڈلی کھانوں کے شوقین ہیں اور اپنے گھر یا آفس میں ان کی فری ڈیلیوری کروانا چاہتے ہیں تو ٹائم آؤٹ کی ٹیم سے اس نمبر پر رابطہ کریں 0336228463۔ آپ ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/timeout-lunchinthebox، اور ہمارا انسٹاگرام پیج ہے timeout.نئی صبح NAISUBAH۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:02، فقہ جعفریہ کے مطابق 6:12۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 5:59۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، عبادتوں کے چمن کی بہار ہے رمضان، علاج گردش لیل و نہار ہے رمضان۔
پے طہارت دل آپ شار ہے رمضان، پیام رحمت پروردگار ہے رمضان، ہوا کریم کا احسان اسی مہینے میں، ملا رسول کو قرآن اسی مہینے میں، اور بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و وفا کا موسم ہے، ارے عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ بصیرت رمضان سیزن 2 جاری ہے الحمدللہ۔ ہم بصیرت رمضان اور رمضان میں داخل ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے آج پہلا روزہ ہے اور اب سے کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد ہم پہلی افطار کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے بصیرت رمضان جاری ہے۔ اب ہم اس سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو سیگمنٹ ہم نے پچھلے سال تو نہیں کیا تھا، لیکن اس بار ہماری کوشش ہے، یہ ایک ادنا سی کوشش ہوگی کہ قصص الانبیاء، انبیاء کرام کے جو واقعات ہمیں قرآن مجید میں بھی ان کے حوالے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی بھی آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے تو ہم ان کی بایوگرافیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو جان رہے ہوتے ہیں کہ ان کی لائف کیسی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس رمضان کوشش کریں کہ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں، جو سٹوریز ہیں، ظاہر انسان سٹوریز سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہم کہتے بھی ہیں کہ جتنا کہانی سے لرن کرتا ہے اتنا آپ کسی کو لیکچر دے کے نہیں سمجھا سکتے۔ جب تک آپ کوئی اسٹوری، کوئی کہانی، کوئی قصہ نہیں سنائیں گے، وہ چیز اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے گا۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اس بار ہم قصص الانبیاء کا یہ سیگمنٹ آپ کے گوش گزار کریں۔ تو انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی اور ماشاءاللہ خوبصورت انداز کے مالک اور بہت شاندار گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طلحہ انعام صاحب قبلہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پہلا رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اور آج کا دن بڑا شاید ہمارے لیے تھوڑا سا نیا سا لگ رہا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اب داخل ہو چکا ہے اور ہم سب نے جو ہے وہ روزے رکھے ہوئے ہیں، اور آج یہاں بصیرت رمضان سیکنڈ سیزن کے اندر ہم یہاں پر موجود ہیں، اور بڑی خوشی کی بھی بات یہ نئی صبح کے لیے بھی ہے اور ہمارے تمام سامعین کے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوسرا سیزن اگر کسی چیز کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب اور اس کا یہ بات ہے کہ ہم یقیناً اس چیز میں ہم بھی اپنے دل و جان سے جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنے سامعین کے لیے، اور سامعین پسند کر رہے ہیں، تو اسی لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامعین کے لیے جو ہے وہ ان سب تمام چیزوں کو، ان تمام سیگمنٹس کو جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں۔ واقعی ہمارے لسنرز آپ سے، آپ کی آواز سے واقف ہیں، آپ کی آواز سے مانوس ہیں۔ ہمیں فیڈ بیک ملتا تھا پچھلے سال جس طرح ہم ٹاپک ڈسکشن کرتے تھے اس کے اوپر جو آپ گفتگو فرماتے تھے، اور آپ جو ہمیں باتیں بتاتے تھے قرآن و حدیث سے، کوشش کرتے تھے کہ اس کے اوپر عمل کریں، اور واقعی ہمیں کافی لوگوں نے بتایا بھی کہ آپ نے بتائی چیزیں تو اس پر عمل کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ بصیرت رمضان سے اتنا اچھا میسج جائے، اتنی اچھی چیزیں اگر ہم لرن کریں، سیکھیں اور دین کی طرف راغب ہوں تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بتائیے گا جناب قبلہ طلحہ انعام صاحب کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس سیگمنٹ میں، اور قصص الانبیاء کس طرح بیان کریں گے اور کیا فارمیٹ ہوگا اس چیز کا، وہ آپ بتائیے اپنے سامعین کو۔ بے حد شکریہ ایک بار پھر ثاقب رضا آپ کا، اور اتنی عزت اور اتنی اکرام کے ساتھ آپ مجھے مخاطب کر رہے ہیں۔ ہم کیونکہ ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے ایک ساتھ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور بصیرت رمضان کے اندر، ویسے رمضان کے مہینے کے اندر جو نا ہمارا اپنا فارمیٹ جو ہے وہ خاصا چینج ہو چکا ہوتا ہے، ادب اور احترام اور 5 وقت کے نمازی اور ماشاءاللہ سے قرآن مجید کی تلاوت، اور ایک عجیب روح کے اندر ایک عجیب سا خوشی کا ایک، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ موسم جو ہے، یہ رمضان جو ہے، یہ بہار کا موسم ہوتا ہے ہماری روح کے لیے۔ جس طرح ہمارے 4 موسم ہوتے ہیں نا، یہ ہماری روح کے لیے بہار کا موسم ہوتا ہے، اور اس میں جو روح کو تازگی ملتی ہے نا، وہ بڑی پرمسرت اور ایک الگ ہی احساس، سحری کے وقت اٹھنے کا اور افطار کے وقت ایک الگ ہی طبیعت ہی ہماری بدل جاتی ہے۔ اچھا، قصص الانبیاء کی ہم بات کریں تو اس فارمیٹ کے اندر، اس سیگمنٹ کے اندر ہم انبیاء کرام کی حالات زندگی جو ہمیں مختلف احادیث، مختلف آیات کی تفاسیر کے ساتھ جو ہے مل رہی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو جو ہے وہ تمام ہی لوگ جانتے ہیں، ان کی تفاسیر جو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ انہوں نے کی، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے جو تفاسیر بیان کی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اس آیت کی یہ تشریح بیان کی اور ہمیں یہ واقعہ بتایا، یہ قصہ جو ہے سنایا گیا قرآن مجید کے اندر، جہاں کہیں احکامات ہیں، جہاں کہیں
فرائض کے بارے میں ہمیں بتایا گیا. اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں. تو وہیں انبیاء کرام کے پرانے قصے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شیئر کیے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اے نبی, ہم آپ کے ساتھ قصے پرانے نبیوں کے اس لیے جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ, ایک تو یہ معجزہ بھی تھا کیونکہ اتنے پرانے دور کے واقعات اور حالات زندگی اللہ کے نبی جب ان لوگوں کو بتاتے تھے, کیونکہ جس طرح دین اسلام کے آنے سے پہلے مختلف مذاہب کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا کہ جیسے یہودیت آئی. میں ان مذاہب کے نام اس لیے اس طرح لے رہا ہوں تاکہ ایک کانسیپٹ ہمارے ذہن میں رہے, ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہی دین, اللہ رب العزت کا دین جو دین اسلام ہے, مسلمان تمام, دین واحد جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء کرام اسی دین پر تھے. لیکن آج کیونکہ ہم طبقاتی دور کے اندر آ چکے ہیں تو ہمارے اندر کچھ الگ الگ مذاہب بن گئے ہیں. اللہ کے نبی سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ اس دنیا میں رائج تھا, تو ان کو ہم عیسائی کے طور پر, اب نصرانی کے طور پر جو ہے وہ جانا جاتا ہے. اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے, جتنے بھی مذاہب, جتنے بھی ادیان یا جتنے بھی پیغمبر آ کر گئے جن کے اوپر شریعت نازل ہوتی نہیں, تو ان سب کو ہم ایک یہودی کے طور پر جو ہے وہ جان رہے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اپنی شریعت مانتے ہیں, جو حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے آج بھی اپنی شریعت کے طور پر جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں, وہ ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک یہودی طور پر جو ہے وہ مانا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ بات درپیش قصص الانبیاء, اس کے اندر واقعات, قصے اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتایا, جو ہمیں مختلف احادیث سے ملتے ہیں, مختلف روایات سے جو ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک مجموعہ ہے قصص الانبیاء کے طور پر. اور ایک دلچسپ ہسٹری ہے. آپ دیکھیں جب دنیا تخلیق کی گئی, اللہ تعالیٰ نے دنیا تخلیق کی, اس میں انسان کو اتارا گیا, ہم دیکھتے ہیں ہماری ہسٹری جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے انسانیت کی اور کیسے ختم ہوگی, یا آخری پیغمبر تک جو ہم ان کے حالات و زندگی اور واقعات کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. تو یہ فارمیٹ انشاءاللہ اس کے اندر رہے گا, اور بڑے ہی دلچسپ ایسے واقعات جو شاید ہم نے کبھی نہ سنے ہوں گے, اور شاید ہمارا دل ذہن یقین بھی نہیں کرتا ان باتوں پہ کہ واقعی ایسا اس دور میں ہوا کرتا تھا. لیکن کیونکہ ہمیں قرآن مجید سے اس کی وضاحت, اس کی دلیل بھی ملتی ہے اور مختلف احادیث سے ملتی ہے, تو ہم انشاءاللہ سنیں گے, اور ایک دلچسپ سلسلہ یہ رہے گا انشاءاللہ. یعنی ہم کہہ لیں کہ تخلیق کائنات سے لے کر وجہ تخلیق کائنات تک بات ہوگی انشاءاللہ. تو بس میں چاہتا ہوں کہ آج ہم تھوڑا سا بات کر لیں تخلیق کائنات کے اوپر. تو بس شروع ہو جائیے, بتائیے آج کا کیا سلسلہ ہے, تخلیق کیسے ہوئی کائنات کی, ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے, تو بس وہیں سے سلسلہ شروع کریں, آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس کے اندر سب سے پہلے میں گزارش اپنے سامعین کے ساتھ, تمام سامعین سے, کیونکہ ہم خود طالب علم ہیں, ہم خود ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, کانٹینٹ جمع کر رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے گزارش میری یہ ہوگی کہ اگر کوئی کوتاہی, کوئی کمی, کوئی پیشی ہم سے رہ جائے تو طالب علم بحیثیت طالب علم سمجھ کر ہمیں اس سے درگزر کیجیے گا, ہماری اصلاح کی کوشش ضرور کیجیے گا. لیکن اصلاح برائے تنقید برائے اصلاح ہو, تنقید برائے تنقید نہ ہو. ہمارا بالکل ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں ان واقعات کو سنا کے, یا اگر ہم سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, اس چیز کا ہمارا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی کی جو ہے وہ مذہبی طور پر یا کسی کے جذباتی طور پر جو ہے وہ دل آزاری کر رہے ہوں. ہماری کوشش پوری یہ رہے گی کہ ہم پورے ریفرنس کے ساتھ اور اچھے اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام قصائص جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اور آپ کے سامنے بیان کریں. اچھا انشاءاللہ. اچھا, جہاں تک بات رہی کہ دنیا کی تخلیق کائنات کی اگر ہم بات کریں تو ثاقب بھائی, تخلیق کائنات اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی, اچھا ہمارے پاس سب سے پہلے جو ریسورس کی کتاب ہے نا وہ قرآن مجید ہے, اور اسی سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہمارے پاس اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال پرانے واقعات اگر ہم کہیں سے سنتے ہیں تو ہم کیسے یقین کریں کہ بھائی واقعتاً یہ بات ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. آج ہم بات کریں کہ بگ بینگ سائنس جو ہے نا وہ کتنے ہزاروں کروڑوں سال پرانی بات کرتی ہے کہ بھائی بگ بینگ کے نتیجے میں جو ہے دنیا تخلیق ہوئی. اور اسی کو اگر ہم دیکھیں مذہب اسلام ہمارا, کیونکہ یہ دین فطرت بھی ہے, اور ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ, یہ یقین, یہ ماننا ہے کہ یہ ازل سے لے کے ابد تک کے یہی دین ہے, اور اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ واحد ہے, اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. تو اس نے جو کلام ہمیں دیا, اس نے جو ہم سے کلام کیا, اس میں جو اس نے باتیں بتائیں, اس نے جو واقعات بتائے,
آج سائنس اپنی تحقیق کر کے ان واقعات کو ثابت کرتی ہے. اچھا 1400 سال پہلے جو واقعات اللہ کے نبی اپنے اصحاب کو بتایا کرتے تھے, اس وقت تصور میں ان کا تو سمعنا و اطعنا والا معاملہ تھا نا, کہ وہ سنتے تھے اللہ کے نبی کی بات اور اس کے اوپر یقین رکھتے تھے. لیکن آج ہم دیکھیں 1400 سال پہلے جو واقعات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو بتائے, وہ تصدیق سائنس اپنی پورا کہتے ہیں نا سر توڑ محنت کرنے کے بعد, اپنی ساری کوششوں کے بعد جو چیز ثابت کرتی ہے, وہ ہمارے مذہب کا ایک چھوٹا سا پہلو ہوتا ہے جس کو سائنس کہتی ہے کہ بھائی یہ اصل قانون ہے. اور جو ہم اتنے سال سے کیمسٹری کی ہماری جو ہے وہ فلسفے تھے, فزکس کی جو ہے وہ ہماری ساری باتیں تھیں, وہ پرانی باتیں غلط تھیں, یہ بات جو ہے وہ حقیقی اور یہ بات ثابت ہے, یہ بات سالم ہے. تو اس لیے اور اگر جن باتوں میں ثاقب بھائی ہمیں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ ہمیں دوسرا جواب دے رہی ہوتی ہے اور ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں دوسری چیز بتا رہا ہوتا ہے, تو تمام مسلمانوں کا یہ ماننا, یہ یقین ہے کہ سائنس کا علم اس معاملے میں ناقص ہوگا, اور سائنس اس پہ یقیناً آگے آئندہ آنے والے دنوں میں تحقیق کرے گی اور من و ان وہی چیز ثابت کرے گی جو ہمارا دین, ہمارا کلام, ہماری کتاب ہمیں بتا رہی ہوتی ہے. بالکل یہی بات ہے. اور مستند اگر حوالوں کی بات کی جائے تو قرآن مجید سے زیادہ مستند کیا چیز ہو سکتی ہے, جو 1400 سال پہلے ہمیں قرآن مجید نے بتا دیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا, وہ تو کبھی چینج ہوا ہی نہیں نا. آج بھی وہی چیزیں جو بتائی گئی ہیں وہی چیزیں ہیں, لیکن سائنس کے واقعی ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو ہم نے کل کنٹینیو کرنا ہے, لیکن بس جاتے جاتے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ جلدی ہم اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کریں, کیونکہ اگلا سیگمنٹ بھی ہمارا, تو مزید انشاءاللہ ہم کل بھی اس سیگمنٹ کو, بلکہ اگلے 30 روزوں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو یہ طلحہ انعام صاحب کی گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ, پورا رمضان آپ سنیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو جی طلحہ انعام صاحب. اچھا جناب, اب ہم بات کریں کہ اللہ رب العزت نے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تخلیق میں آئی. سائنس ایک طرف کہتی ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس دنیا کو بنایا, اور سائنس ایک اپنا فلسفہ دیتی ہے. لیکن اللہ رب العزت جو ہمیں بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, ہمارا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا پوری کی پوری 6 دن میں اللہ رب العزت نے تخلیق کی, اور تخلیق کرنے کے بعد کن فیکن والا معاملہ ہوا اور یہ دنیا جو ہے وہ تخلیق میں آئی. اچھا, ساتھ ساتھ یہ چیز بتاتے چلوں, ہم جو کہتے ہیں نا کہ سائنس ایک بگ بینگ کا نتیجہ بتاتی ہے. اچھا, اب سائنس جو بگ بینگ بتاتی ہے وہ ہمارا کلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو حکم دیا کہ آپ نے جو ہے وہ ترتیب دینا ہے, زمین, پہاڑ, آسمان, سمندر سب بننے ہیں, تو یہ پورا ایک پروسیس. اچھا, میں جہاں کانٹینٹ سرچ کر رہا تھا ثاقب بھائی, ہمارے علماء کرام آپ پڑھنا شروع کریں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم سے نوازا تھا, اور ان کی آپ تفاسیر سنیں, اور وہ ایک ایک چیز سائنس کے لاجک کے ساتھ چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کی میں نے سنی تو انہوں نے 2 طریقے مجھے بتائے, 2 طریقے وہ اپنے بیان میں بتائے تھے کہ جب اللہ رب العزت کن کہتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں 2 طریقوں سے چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. کیسے کریٹ ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیسے تخلیق ہوئی, کتنے دنوں میں کتنا ٹائم پروسیس رکھا. سائنس کتنے کروڑوں لاکھوں اربوں سالوں کا پروسیس بتاتی ہے, اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے والذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. 6 ایام 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد 7ویں دن اللہ رب العزت اپنے عرش پر جو ہے وہ مستوی ہوتے ہیں. اور اچھا, سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ بھئی 6 دن کا عرصہ کیوں لگا؟ اللہ تعالیٰ تو کن کہے اور فیکون ہو جائے اور اتنے پروسیس کی ضرورت ہی نہ پڑے, کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کا بالکل جواب ہے, اور یہی چیز اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دین اسلام دین فطرت ہے. ایک ایک چیز کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. ایک بات بتائیں, ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہے اور فیکون ہو جائے, سب کچھ تخلیق ہو جائے. میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی بات کی, 2 طریقوں سے اللہ تعالیٰ کے کن کا جو ہے نا وہ پروسیس ہوتا ہے. ایک تو من و ان, جیسے اللہ رب العزت نے کن کہا اور وہ فیکون ہو جاتا ہے, اور ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں, جسے ہم معجزہ کہتے ہیں, جسے ہم یہ کہیں کہ شاید ہمارے نظر میں میجک ہو, میریکل ہو. تو چیز کیسے ہوتی ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ من و ان ویسے کے ویسے ہی ہو جاتی ہے. لیکن ایک کن جب اللہ رب العزت کہتا ہے تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت احادیث قدسیہ کے اندر جو ہے نا, ایک احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالق ہونے کو, اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو کوئی مخلوق چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے, جو تسبیح بیان کرے, جو شکر بجا لائے, جو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی, اللہ تعالیٰ کے
رب العزت ہونے کا جو ہے وہ اعتراف کرے کہ یار واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, تو اس کے لیے ایک پروسیس رکھا. جب اللہ رب العزت کن کہتے ہیں تو وہ ایک چیز ہمارے لیے ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہمارے سمجھنے کے لیے. کیسے آپ دیکھیں انسان کا بچہ 9 مہینے کا پروسیس لیتا ہے اور پھر اس دنیا میں آتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت چاہتا تو کن کہتا اور فیکن ہو جاتا, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ایک ساری دنیا تخلیق کی اور ہمیں سمجھانے کے لیے کیا. اچھا میں سرچنگ کر رہا ہوں کنٹینٹ, مجھے پتہ چلا خرگوش کا بچہ 1 مہینے کے اندر اس دنیا میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے کیسا تخلیق کیا ہے کہ انسان کا بچہ 9 مہینے میں آ رہا ہے, خرگوش کا بچہ 1 مہینے میں آ رہا ہے, ہاتھی کا بچہ 22 مہینوں میں اس دنیا میں آ رہا ہے. اللہ رب العزت چاہتا سب کا الگ الگ پروسیس رکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت چاہتا تو ایک ہی پروسیس رکھتا اور ایک ان کے ساتھ جو ہے وہ سارے انسان دنیا میں آ جاتے, نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کا جو ہم واقعہ ہم آگے بات کریں گے, آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اب تم کچھ مدت کے لیے اس دنیا میں رہو گے اور تمہارے لیے کچھ سامان ہم نے اس دنیا کے اندر مہیا کیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو لے کر استعمال کرتے ہوئے, ان سارے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جب یہ دنیا جو ہے وہ چلی جائے گی تو پھر اس کن کا جب اللہ رب العزت نے ہم سب کو تخلیق کیا تو اس میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پروسیس ہوگا جو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہوتی ہے, جو سائنس کے لیے شاید 1400 سال پہلے یا ہزاروں اربوں سال پہلے وہ بالکل جادو ہی لگتا ہوگا کہ بھائی ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے, ایک خرگوش کا بچہ آ رہا ہے, ایک ہاتھی کا بچہ آ رہا ہے, اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی تو اس دنیا میں آ کیسے رہی ہیں, آسمان سے گر رہی ہیں, کس طریقے سے آ رہی ہیں. اچھا اسی کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دوں تو ہم درخت اگاتے ہیں, آم کھاتے ہیں, ہم پھل کھاتے ہیں آم کا, اور آم کا بیج ہم جب بوتے ہیں تو ایک آم کا بیج بونے کے بعد وہ کتنے پروسیس سے گزرتا ہے. اللہ رب العزت چاہے تو کن کہے اور آم ہمارے سامنے اور ہم آم کھا لیں, لیکن نہیں, انسان کو اپنی کبریائی دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے, حالانکہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ الصمد ہے, اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں, ہم اس کو اللہ مانے نہ مانیں. اللہ رب العزت حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تمام انسانیت, تمام جنات سب آپس میں مل جاؤ اور سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت سے مانگو تو اللہ رب العزت سب کو عطا کرے گا, اور اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی سمندر کے اندر ڈبو کے نکالی جائے تو کتنا پانی سمندر کا سوئی پہ لگا رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کیونکہ ٹائم ثاقب بھائی نے کہا کہ کم ہے, ہم اس کو جو ہے مختصر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں تو 8 سال کے اندر آم کا جو بیج ہے وہ درخت بن کے پھل دینے کے قابل ہوتا ہے. 8 سال کے عرصے کے اندر, 8 سال کے عرصے کے اندر اللہ رب العزت چاہے تو کن کہے اور ہمارے سامنے آم موجود ہو, لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے سارے معاملات. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہیں. ہم نے بات کی کہ 6 دن کے اندر سارا پروسیس اللہ تعالیٰ نے سمندر, آسمان, زمین, پھل, پہاڑ, پودے, ہر ایک ایک چیز جو ہے پوری تخلیق ہوئی, پوری اپنے اپنے نظام میں فٹ ہو گئی. اس کا سائنس آج اس کو ثابت کرتی ہے کہ بھئی پہاڑ کیسے ہوتے ہیں, سمندر کیسے جو ہے وجود میں آیا, سائنس اس کو آج ثابت کر رہی ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت نے کن کے نتیجے میں سب کیا. اچھا پھر ہم جب یہ بات کریں کہ 6 دن کا پروسیس کیوں ہے, کہ ہم سورۃ السجدہ کے اندر جب پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت کی قید سے باہر ہے, کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے. تو یہ جو وقت ہے نا یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, اور ہم اس وقت کے اندر قید ہوئے ہیں, اس کے اندر ہم قید ہیں. اللہ تعالیٰ نے, ہم جب دیکھیں, ہم احادیث کا مطالعہ کریں, ہم جب اور اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, 50,000 سال کے برابر. کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ممکن کرے گا. اسی لیے جو ہم 6 دن کی بات کرتے ہیں نا, جو لوگ سوال کرتے ہیں 6 دن کا پروسیس کیوں لگا, تو 6 دن یہ ایک استعارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یار آج کے دن میں, اگر ہم ایک مثال اس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ ہم جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے, اگر کہیں سے وہ گزرتا ہے, کہتا ہے کہ بچپن میں ایک دن میں نے یہاں پر کھیلا. کیا صرف اس نے ایک دن کھیلا ہوتا ہے؟ پورا بچپن اس کا وہاں گزرا ہوتا ہے, 10-15 سال اس کے وہاں گزرے ہوتے ہیں. پھر وہ گزرتا ہے, اپنے آبائی گھر میں جاتا ہے, کہتا ہے کہ ایک روز تھا میں یہاں جو ہے وہ اپنی جوانی گزاری. تو کیا جوانی کا صرف ایک دن ہوتا ہے؟ نہیں, جوانی کے 15-20 سال اس نے وہاں گزارے ہوتے ہیں, اور یہ استعارے کے طور پہ دن کا جو سیگا ہے وہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے علماء کرام فقہا بتاتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ 6 دن کا پروسیس, یہ ممکن ہے کہ اس طریقے سے ایک استعارے کے طور پہ استعمال کیا گیا ہو
کہ 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان کو بنایا اور پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. ٹھیک ہے, مزید اس کو جلدی آگے بڑھاؤں. ثاقب بھائی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آگے اور بھی سیگمنٹ ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ جلدی ہم نے اس چیز کو مکمل کرنا ہے. تو ہم آج کی بات اپنی یہاں پہ مکمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنا دی پوری, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے سامنے جو ہے یہ بات رکھی جو ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں اس زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور اس سے پہلے بھی اتنی ہسٹری ہے کہ اگر ہم بات کرنے جائیں تو ثاقب بھائی رمضان کیا پورا سال ہم بات کرتے ہیں, ہماری بات مکمل نہیں ہوگی. انسان کے بننے سے پہلے جنات اس دنیا کے اندر رہا کرتے تھے, وہ فساد کیا کرتے تھے, اور جنات سے پہلے فرشتے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پیدا کیے تھے. فرشتے نورانی مخلوق, جنات ناری مخلوق, اور انسان جو ہے وہ خاکی مخلوق. اتنی مخلوقات کے بعد اس دنیا میں اتنی کروڑوں, اتنی لا شمار بے شمار جو ہے وہ مخلوقات دنیا میں موجود ہیں جن کا شاید ہم شمار بھی نہیں کر سکتے, جن کی شاید ہم قسمیں بھی نہیں دیکھ سکتے, جن سے شاید ہم بات بھی نہیں کر سکتے. ہم تو صرف اس قرۂ ارض پر رہنے والی مخلوقات کو گن نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات بنائی ہے, اس میں کتنے گلیکسیز ہیں, کتنی ملکی ویوز ہیں, اور اس میں کتنی مخلوقات رہا کرتی ہیں, ان کے بارے میں انسان کو نہیں معلوم. ہم صرف تخلیق کائنات سے لے کے تخلیق انسانیت کی بات کریں گے تو آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں, تیری کبریائی بیان کرتے ہیں, تیرا دن و رات جو ہے وہ تیری عبادت کرتے ہیں, اس کے باوجود تو اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہے جو دنیا میں جا کر فساد کرے گی. جیسے پہلے کون فساد کرتے رہے, جنات دنیا کے اندر فساد برپا کرتے رہے, اور اس کی بھی پوری ایک ہسٹری ہے جو شاید ہم پڑھنے لگیں, جو ہم بات کرنے لگیں تو پوری ہو جائے. لیکن اس میں سے صرف ایک کردار جو آج سے لے کر, بلکہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا ختم ہوگی, جہنم اور جنت کے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا, تب تک ایک نام عزازیل جو بن گیا ابلیس, اس کی ہسٹری, اس کی تاریخ جو ہے وہ حضرت آدم کے ساتھ ملتی ہے. اس کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ لے کر چلیں گے. اتنی بات کہ فرشتوں نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کبریائی بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا جو بے شک میں جانتا ہوں وہ تم نہ جانتے, بے شک جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, وہ کوئی نہیں جان سکتا. اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے یہ چیز ثابت کرنے کے لیے کہ میں حضرت آدم کو کیوں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں, کیوں اس کو اشرف المخلوقات بنانے جا رہا ہوں, اس لیے اللہ رب العزت نے ایک امتحان رکھا. کچھ نام اللہ رب العزت نے احادیث میں آتا ہے, تفاسیر میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام علوم آدم علیہ السلام کو سکھا دیے, تمام چیزوں کے اسماء ان کو سکھا دیے گئے. فرشتوں کے سامنے ان کو لے جایا گیا, اس بات کو رکھا کہ بتاؤ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ ہم تو صرف اتنا علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں دیا, ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت, ہمارے اندر سمجھنے کی صلاحیت, ہمارے اندر مزید علم حاصل کرنے کی طلب جب تک نہیں ہے تب تک تو نہیں دے گا. آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کچھ ان چیزوں کے نام بتائیں. انہوں نے نام بتائے کیونکہ اللہ رب العزت نے سکھائے تھے. اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھا تم نے یہ جو میری تخلیق ہے, میری کریشن ہے, یہ کس قدر بہتر ہے, کس قدر عظیم ہے. اور پھر سجدے کا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو. تعظیمی سجدہ تھا جو پچھلی قوموں میں جائز تھا, آج ہمارے لیے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جو اس وقت عزازیل تھا. اچھا یہ جنات میں سے تھا لیکن نیک تھا, بزرگ تھا, اتنی اللہ تعالیٰ کی اس نے کبریائی کی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر جو بھی مخلوق پیدا کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفت رکھی. جو جنات کے اندر یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے, اس نے اس کے اوپر تکبر کیا. اچھا یہی ایلیمنٹ ہم آگے بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے, آگے بھی بات کر رہے ہوں گے کہ غلطی کرنا اور غلطی کے اوپر ڈٹ جانا, اس پہ تکبر کرنا کہ میں غلط تھا تو صحیح ہے, میری اپنی مرضی, یہ شیطان نے کام کیا جس سے ہمیں بچنے کا 12 مرتبہ حکم دیا جاتا ہے. ثاقب بھائی میرے خیال سے اس کو یہاں تک رکھیں کہ ابلیس نے جو ہے وہ سجدے سے انکار کیا, کفر کیا, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا, میں اس سے بہتر ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حکم کی تو نے نافرمانی کی اور میرے حکم کو تو نے نہیں مانا, اس لیے تو مردود قرار دیا گیا, اس لیے تو ملعون قرار دیا گیا. اور اب فرشتوں کی فہرست سے جو اتنی عبادات اور اتنی کوشش و اتنی محنت کے بعد جو ہے وہ شامل ہوا تھا اس میں سے نکال دیا گیا. اس کو یہاں روکتے ہیں اس بات کو ہم, اس سلسلے کو, اور انشاءاللہ
کل جو ہے وہ ہم آدم علیہ السلام جو اس کے بعد جنت میں گئے اور آگے سارے معاملات آدم علیہ السلام کے ان کے اوپر ڈسکس کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اس میں چیزیں اور بھی ہیں ثاقب بھائی, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ. ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں سلسلے کو انشاءاللہ. پھر اس میں آگے مزید جو ہے وہ پھر ہم بات کریں. رائٹ جی, واہ واہ واہ, کیا بات ہے جناب طلحہ انعام صاحب, بہت سیر حاصل گفتگو آپ نے کی آج, اور یقیناً ہم نے تخلیق کائنات کو سمجھ لیا کہ کس طرح تخلیق ہوئی, کیا کیا ہوا, اور اب آگے انشاءاللہ ہم کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شیطان کا پہلا وار کیا تھا وہ بھی انشاءاللہ کل سنیں گے. اور ٹائم چونکہ بہت زیادہ ہی ہو گیا اس سیگمنٹ میں, ہم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, پہلا دن ہے آج, لیکن انشاءاللہ کل سے آپ پراپر چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم فی الحال جا رہے ہیں وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے گا نئی صبح ویب ریڈیو. بصیرت رمضان سیزن 2 جاری ہے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے. رواہ البخاری. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:02، فقہ جعفریہ کے مطابق 6:12. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 5:59. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. خوش آمدید. بصیرت رمضان جاری ہے الحمدللہ. آج پہلا روزہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اور آج پہلا روزہ ہم افطار کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور افطار کی طرف ہم جا رہے ہیں اور تیاریاں آپ کے گھروں میں بھی جاری ہوں گی. افطار میں آج کیا کھانا ہے یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. تو اب ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم نے جو پچھلے سال ایک سلسلہ شروع کیا تھا ٹاپک ڈسکشن, یعنی ہم روزانہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کرتے تھے, اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے تھے طلحہ انعام اور احسن اقبال کے ساتھ. تو وہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیزن میں بھی. تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہوں اور ان کی گفتگو ہم نہ سنیں اور کچھ نہ سیکھیں ان سے. تو ہم اس بار بھی کوشش کریں گے. ہماری کوشش اس بار یہ بھی رہے گی کہ قصص الانبیاء والا جو سیگمنٹ آپ نے ابھی سنا ہمارا, اس سے ریلیٹ کرتا ہوا کوئی ٹاپک ہو تاکہ آپ کو اس کے ضمن میں ہی بات سمجھ آ سکے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تخلیق کائنات ہی ہے. تو تخلیق کائنات, تخلیق انسان اور حضرت آدم علیہ السلام, ابلیس, یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو میں ابتدا کرتا ہوں, ہمارے ساتھ میرے دائیں جانب احسن اقبال تشریف فرمائیں. آغاز کرتے ہیں, گفتگو شروع کرتے ہیں. احسن اقبال, مجھے بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تخلیق کائنات کی, تو تخلیق کائنات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا وجہ تھی؟ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے؟ وعلیکم السلام اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العظیم. بہت اچھا سوال کیا ثاقب, اور ظاہری طور پر بات یہی ہے کہ ہم انسان چونکہ فطری طور پر ایک تجسس میں رہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے, یہاں 100 مشکلات ہیں, 100 پریشانیاں ہیں اور ہم سب جھیلتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا, کسی وجہ سے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے, اور وہ مقصد تقریباً ہم سب کو پتہ بھی ہے. لیکن تجسس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا, شاید یہ سلسلہ ہے. اور تخلیق کائنات کے تناظر میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو انسان خود بخود ہی اپنے آپ کو بہت افضل سمجھنے لگتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے اس کائنات کو تم سب کے لیے, مطلب انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. ہر چیز انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے, چاہے وہ آپ چرند پرند کو دیکھ لیں, جانوروں کو دیکھ لیں. جانور ہوتے ہیں تو جو حلال جانور ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم اپنا خوراک کا انتظام ہمارا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر جڑی بوٹیوں کو دیکھیں تو ان کے ذریعے بھی ہماری خوراک کا اور ہماری ادویات کا جو ہے وہ سامان ہوتا ہے. ابھی دیکھیں کہ جو ہمارا گلوبل وارمنگ ہے
یہ صرف ہمارا ایکو سسٹم تھوڑا سا چینج ہوا ہے ہماری ہی حرکات و سکنات کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انسان کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوا جا رہا ہے. ابھی امریکہ میں ابھی اس کی اثرات تازہ ہی ہیں جو لاس اینجلس میں آگ لگی، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ کائنات کا سارا نظام صرف انسانوں کے لیے، انسان کی بقا کے لیے اور انسان کے یہاں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ سب چیزیں فانی ہیں. آپ صرف تصور کریں کہ اس خالق کی کیا شان ہے کہ جس نے 28-36 ٹریلین سیلز والا ایک انسان اور اس ایک انسان جیسے نہ جانے کتنے انسان پیدا کیے، اور اس نے پھر ان سب کے لیے کائنات پیدا کی، اور ان سب کا ایک مقصد ہے کہ کل من علیہا فان. اللہ تعالیٰ نے ہی صرف زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی صرف جو ہے وہ باقی رہنا ہے، باقی ان سب نے فنا ہو جانا ہے. جن تخلیقات کو دیکھ کر ہماری عقل جو ہے وہ ایک دم دنگ رہ جاتی ہے، ہمارا ذہن معوف ہو جاتا ہے، مگر اسی کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ، اسی دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا، مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی جو اہمیت ہے، یہ اس دنیا کی جو قدر و قیمت ہے، وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کی جو پیچھے کی تفسیر، اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے حلقہ احباب میں بھی کہ جو قرآن مجید ہے یا جو احادیث کے الفاظ ہمیں ملے ہیں یا جو ذکر و اذکار کے الفاظ ہیں، یہ ایک طرح سے کوڈنگز میں آتے ہیں. مطلب جس طرح کوڈنگ ہوتی ہے، ہمارے سامنے ایک آئیکن بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر 5 الفاظ لکھے ہوتے ہیں فون. اب فون کے جو بیک سائڈ پہ کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہ نہ جانے کتنے ہزار پیجز کی کوڈنگ ہوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ فون نے کام کرنا ہے. تو بالکل اسی طرح ہے کہ ہم جب قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ چند الفاظ پر محیط ایک آیت ہے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں نہ جانے کتنی کتابیں لکھی گئیں اور نہ جانے کتنی لکھی جانی ہیں، نہ جانے کتنی پوڈ کاسٹ ہوئی، نہ جانے کتنی ٹرانسمیشنز ہوئی. کب سے ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں، 3 کلاس 4 کلاس میں ہمیں بتایا جاتا ہے عبادت کا مقصد کیا ہے، عبادت کیا ہے، یہ بحث ہماری سٹارٹ ہوتی ہے. بہرحال بات یہی تھی کہ انسان جو ہے وہ اس تمام چیزوں کے بعد اتنی شاندار کائنات میں انسان کو بھیجا گیا. آپ نے جانا کہ انسان جو ہے وہ جنت سے نکالا گیا ہے، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ایک حکمت تھی. آزمائش کے طور پر ہم جو ہے وہ دنیا میں بھیجے گئے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. آپ سب لوگ یہ آیت سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام کیا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت جہنم بنانے کے بعد بھیجا نا جنت کی طرف، تو جنت کا راستہ اس قدر پرخطر تھا، سارے معاملات اتنے سنگین تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کون اس جنت میں آ سکتا ہے، کون آ پائے گا، کیونکہ راستہ بہت پرخطر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نیک بندے اس تک. پھر جہنم کو دیکھنے گئے تو پرکشش راستہ تھا، مزین راستہ تھا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کون اس طرف نہیں آئے گا، سارے اسی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ میری نیک. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو کائنات اس قدر خوشائند، اس قدر کلرفل ہماری ورلڈ ہے. پھر آج کے دور میں جب ہم گلوبل ولیج ہے، ہمارے موبائل پہ ایک کلک کے اوپر ہمارے پاس سب کچھ، تو شاید مقصد یہی لگتا ہے کہ اس کائنات کو ہی ایکسپلور کرتے رہنا، اس کائنات کی اپرچونیٹیز کو اویل کرتے رہنا ہی ہمارا مقصد ہوگا. مگر ایسا بالکل نہیں. ہمارا مقصد اس کائنات کا استعمال صرف اس صورت میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. یعنی ہم کسی چیز کا استعمال کریں. اب یہ کیمرہ ہمیں ملا ہے، اس کیمرے کی بدولت، اس مائکروفون کی بدولت، اس آواز اور الفاظ کی بدولت ہم جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، آپ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی اپنی ادنا سی کاوش اور کوشش کر رہے ہیں بطور طالب علم، تو یہ جو ہے وہ ایک طرح سے استعمال تو یہ بھی ہے، لیکن یہ اس کی شکر گزاری میں، اس کی بندگی میں استعمال ہے، تو یہ ہمارے لیے بابرکت ہو. مگر یہی چیز ہم دوسرے طریقوں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے، اور وہاں شاید زیادہ ریوارڈز اور زیادہ ہمارے سامنے جو ہے وہ چیز زیادہ. واہ واہ، کیا بات ہے احسن اقبال صاحب. گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ عائشہ اخلاق بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ان سے کلام بھی سنتے رہیں گے ساتھ ساتھ. تو کون سا کلام سنا رہی ہیں عائشہ اخلاق صاحبہ؟ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تو اسی مناسبت سے میں ایک کلام پیش کر رہی ہوں. چلیں بسم اللہ کیجیے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے
جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، بہترین ماشاءاللہ، کیا آواز ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید تاثیر پیدا کرے۔ گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اور مقصد کائنات ہم نے بات کی، مقصد کیا تھا، یہاں کیوں بھیجے گئے، تو اس سب میں ایک آزمائش کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو میں اس پر اب چاہوں گا کہ ہمارے طلحہ انعام صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ تو آزمائشیں کیوں آتی ہیں یہ بتائیے گا جناب طلحہ انعام صاحب۔ بہت شکریہ ثاقب بھائی، اور قصص الانبیاء کے اندر جب ہم گفتگو کر رہے تھے اس کے اندر بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ آزمائش کا سلسلہ کیوں آتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا نا تو اس کی تخلیق، اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان آزمایا جائے گا
آزمانا ہے انسان کو جو اشرف المخلوقات اور جو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا گیا، اس کی جو وجہ تھی نا کہ انسان کو اختیار دیا جائے گا. انسان کو جو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے صحیح اور غلط میں فیصلہ کر کے پھر چننا ہے ان میں سے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے اور میں نے کن چیزوں سے بچنا ہے. تو یہی وجہ تخلیق بھی یہی اور ساری چیز یہی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت جب خالق ہے تو اس کی کوئی مخلوق ہو اور وہ مخلوق یہ تسلیم کرے کہ جو اس کا خالق ہے وہ بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور وہ انسان کو جب آزمائے گا تو اس نے اس آزمائش پر پورا ہوتا. ہمارے لیے آزمائش اللہ تعالیٰ نے، ہم دیکھیں ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ ہم آزمائے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش رکھی. کیوں رکھی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی. اللہ تعالیٰ چاہے جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے. اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں فنا کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے ہم سب کو جنت میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے ہم سب کو جہنم میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ رب ہے. اس ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے صرف اتنی سی آزمائش رکھی کہ آپ نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اور جنت میں بھی آزمائش تھی، تو پھر دنیا میں آزمائش کا آپ کیا سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا بات ہے؟ جب جنت میں آزمائش رکھ دی اللہ تعالیٰ نے تو پھر دنیا تو پھر ہمارے لیے ہے ہی ایک امتحان، اور اس میں سے ہم نے گزرنا ہے. اتنی آزمائشوں سے گزر کے اور پھر ہم نے واپس اس جنت میں جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے جو ایک سفر ہے. سورۃ الملک کی غالباً دوسری آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہارے لیے زندگی اور موت یہ اسی لیے رکھی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون نیک اور اچھے عمل. تو یہ آزمائش کا سلسلہ زندگی اور موت کے درمیان میں ہی ہے، اور ہم نے اسی کے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے جو ایک آزمائش وہاں پہ آدم علیہ السلام کے لیے تھی، یہاں پہ ہمارے لیے کئی آزمائشیں ہیں، ان سے گزر کے واپس اسی میں جانا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ابلیس کے ساتھی نہ بنیں، ہم آدم علیہ السلام کے ساتھی بنیں. اور جس طرح ہم نے وہاں بات کی کہ غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی پر نادم ہو جائیں، اللہ رب العزت سے توبہ طلب کریں، نہ کہ اس کے اوپر ہم بضد ہو جائیں اور تکبر اختیار کریں، اور پھر جو ہمارے لیے آزمائش رکھی گئی تھی اس آزمائش میں پورا اتر جائیں، نہ کہ پھر اس آزمائش پہ ہم تکبر اختیار کریں. اور پھر شیطان جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ تمہیں گمراہ کرے گا، اس نے بھی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے آ کے، تو اس سے ہم بچیں. اوکے بالکل. اچھا احسن اقبال، بس یہ بتائیے گا کہ ہمیں بریک کی طرف بھی جانا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس. شیطان کس طرح وار کرتا ہے انسان کے اوپر، اور شیطان کی آزمائش کیا ہے، یہ سارا سلسلہ میں چاہوں گا کہ اس پر چند کلمات. اچھا، چند کلمات سے پہلے میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ قیامت والے دن اجلاس بلائے گا اپنے سارے جتنے بھی اس کے حواریین ہیں، جتنے بھی اس کے دوست ہیں، جتنے بھی اس کے بھائی ہیں. قرآن مجید میں شیطان کے بھائی بھی لفظ آیا، شیطان کے دوست بھی لفظ آیا. تو یہ وہی ہے جو شیطان کی بات، شیطان کے مشورے کو بدل کرتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ قیامت والے دن اجلاس بلا کے کہے گا کہ میرے اوپر تمہارا صرف اتنا اختیار تھا کہ میں تمہیں دعوت دیا گیا، بس کرنا تم نے تھا، کیا تم نے. پھر وہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا، اپنا وعدہ پورا کیا، یعنی تمہیں جہنم میں پھینک. میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، یا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، میں آج اپنے وعدے سے مخالفت کرتا ہوں، میں اپنے وعدے سے پھرتا ہوں، تو میرا کیا کرتا؟ تو ہم کچھ نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ شیطان جو ہم نے شیطان لگا رکھی ہے، شیطان کا کام صرف اور صرف، آپ ابھی جو صاحب طلحہ صاحب فرما رہے تھے کہ شیطان جو کہتا ہے کہ میں آپ کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں گا، تو وہ صرف بہکائے گا، وہ آپ سے عمل نہیں کروائے گا. کہیں بھی کسی جگہ چیز یہ ثابت نہیں ہے کہ شیطان نے آ کر کسی کا ہاتھ روک لیا ہو کام کرنے سے، کہ نیکی کا کام کر رہا ہو، کوئی صدقہ دینے جا رہا ہو تو اس کے پیسے کھینچ لیے ہوں. کوئی ایسا کام شیطان نے عملی طور پر نہیں کیا، نہ اس کو اتنا اختیار دیا گیا. اس کو اتنا اختیار صرف اس لیے دیا گیا کہ آپ کی اور میری آزمائش ہو سکے، اور وہ صرف ہمیں بہکاتا ہے. اچھا، ہمارا ایک شاید مسئلہ یہ ہے، ہماری سائیکی شاید اس طرح کی بن گئی ہے کہ ہم بہت جلدی کسی کے بھی مشورے پر آ جاتے ہیں. ایکچولی اگر انسان کی سیلف اسٹیم ہو، اگر انسان خود سے سوچنا جانتا ہو اور اپنے آپ سے بات کرنا جانتا ہو، تو وہ نہ تو کسی کے مشورے پر اتنی جلدی عمل کرے گا بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنی دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقائص کو سامنے رکھتے ہوئے، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ پھر شیطان کے بہکاوے میں اتنی جلدی آئے گا. اگر آپ پرسنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں کرتے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک سیلف اسٹیم یا ذاتی طور پر انسان جو ہے وہ اپنے نظر میں باوقار ہوتا ہے نا، تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے مشورہ دینے والا کون ہے، میں جو یہ کام مجھ سے کروانے کو کہہ رہا ہے کیا یہ میرے کیلیبر کے مطابق ہے، کیا مجھ سے جو ہے وہ میچ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. تو
مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ شاید مشوروں پر زیادہ چلنے لگے ہیں، اور ہماری قوم کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ اس قوم سے کچھ نہ مانگو، مفت میں مشورہ مانگ لو، یہ ضرور دیں گے. تو شاید یہ ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ لگتا ہے ہمیں کہ ہر چیز ہم سے شیطان کروا رہا ہے. ایکچولی آپ کا اپنا اختیار ہے، اور آپ کا اپنے اختیار آپ پریس کریں گے، نہیں کریں گے تب بھی کوئی آپ کا اختیار ایکسپریس کروا لے گا آپ سے، وبال تب بھی آپ کے اوپر. تو کوشش کیجئے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ علم کو فرض کیوں کہا گیا. علم کو فرض اس لیے کہا گیا کہ جب آپ کے پاس علم ہوگا نا تبھی آپ جو ہے وہ اپنا فیصلہ لینے کے قابل ہو سکو. اگر آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے تو آپ سیاق و سباق نہیں دیکھ سکتے کسی چیز کا، آپ اس کے پیچھے کا کانٹیکسٹ نہیں دیکھ سکتے، فیوچر میں اس کے نقصانات نہیں دیکھ سکتے. یہ سب کچھ آپ تب دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس چیز کا علم ہوگا. اب مجھ سے کہا جائے کہ بھائی ایسا نہ آپ جو ہے وہ کار ڈرائیو کر لیں، اب میں یہ مشورہ مان نہیں سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، میں گاڑی چلا نہیں سکتا، چلاؤں گا تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، میری وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، میری وجہ سے کسی کا بال بھی ٹوٹا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بکری کی طرح سامنے لا کے رکھ دینا جس کے سینگ تھے اور اس نے بغیر سینگ والے کو ٹکر مار. تو اگر آپ یہ چیزیں سوچیں گے تو یقیناً آپ وہ مشورہ نہیں مانیں. اور اگر آپ کو کوئی کہا جائے کہ نہیں یار آپ ایک مرتبہ اسٹیئرنگ تو پکڑیں، آپ کی ٹک ٹاک بنے گی، آپ ہٹ ہو جائیں گے، یار ایک بلائنڈ جو ہے وہ کار چلا رہا ہے اور واو مطلب آپ ہٹ ہو جائیں گے، وائرل ہو جائیں گے آپ، تو میں کہوں گا یار مطلب اس سے زیادہ سستا طریقہ کیا ہو سکتا ہے مشہور ہونے کا. میں ابھی اسٹیئرنگ پکڑ لیتا ہوں، گیئر ہی تو لگانا ہے، لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اسی لیے علم کو فرض کہا گیا ہے، میرا مدعا یہ تھا علم کو فرض قرار دیے جانے کے پیچھے لاجک یہی تھی کہ انسان جو ہے وہ شیطان کو شیطان کی حدود میں رکھتے ہوئے سمجھے، یعنی شیطان کی بھی ایک حدود ہے، اور اپنے آپ کو بھی اپنی حدود میں رکھتے ہوئے سمجھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے. رائٹ جی، یہ تھے ہمارے احسن اقبال اور طلحہ انعام صاحب، اور یہ گفتگو کا سلسلہ روزانہ جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ سنیں گے یہ سیگمنٹ بھی ہمارے طلحہ انعام اور احسن اقبال کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. اور اب ہم نے جانا ہے وقفے کی طرف، اور وقفے کی طرف جانے سے پہلے مناجات کا سیگمنٹ ہمارا آگے آ رہا ہے. تو اس سے پہلے ہم ایک کلام سن لیتے ہیں عائشہ اخلاق سے، اور عائشہ اخلاق ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تو میکسیمم ٹائم ہم ان کو بھی دیتے چلیں. تو آئیے کلام سنتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی پھر ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں. چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے، ایسا بنایا رب نے، رمضان کا مہینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں. اٹھو جلدی مومنو تم، کرو سحر کی تیاری، قربان کرو خدا پر نیند اپنی پیاری پیاری. اٹھو جلدی مومنو تم، کرو سحر کی تیاری، قربان کرو خدا پر نیند اپنی پیاری پیاری. نام اس کا زندگی ہے، نام اس کا زندگی ہے، کہتے ہیں اس کو جینا، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے، ایسا بنایا رب نے، رمضان کا مہینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں. جی بھر کے لوٹ رحمت، رمضان کی ہے گھڑیاں، مانگے خدا سے بخشش، رمضان کی ہے گھڑیاں. جی بھر کے لوٹ
رحمت رمضان کی ہے گھڑیاں، مانگے خدا سے بخشش رمضان کی ہے گھڑیاں، پھر آئے گا نہ ہاتھوں، پھر آئے گا نہ ہاتھوں انمول یہ خزینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، طیبہ سے دور رہ کر دنیا میں جینا کیا ہے، اعجاز میری روتی آنکھوں سے یہ دعا ہے، طیبہ سے دور رہ کر دنیا میں جینا کیا ہے، اعجاز میری روتی آنکھوں سے یہ دعا ہے، اللہ ہمیں دکھائے، اللہ ہمیں دکھائے اسی ماہ میں مدینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ، ایسا بنایا رب نے، ایسا بنایا رب نے رمضان کا مہینہ، چہرے کھلے کھلے ہیں، چہرے کھلے کھلے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے، رواہ البخاری۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:36 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:46۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:02، فقہ جعفریہ کے مطابق 6:12۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 5:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 5:59۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، اللہ
اللہ جل جلالہ. 7 آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا، ساتھ ہی ساتھ ایک ہی نقطے سے پوری کائنات کو پھاڑ کر گیلیکسیز پر محیط کر دینا، ایک ایک سیارے اور ستارے کو اربوں کھربوں سالوں کی زندگی دینا، ایک وجود کو ٹریلینز سیلز کے ساتھ وجود بخشنا، اور روزانہ کی بنیاد پر ہر وجود میں ملینز آف سیلز کی ٹرانسفارمیشن کرنا، ہر انسان کی زندگی کے لیے نئی نئی راستے اور ترجیحات کا تعین کرنا، ہر شخص کے لیے اس کی تقدیر لکھنا، اس کو اس کی تقدیر پر چلانا، ہر شخص کے لیے نئے راستے ہموار کرنا، نئی آزمائشیں پیدا کرنے کے بعد نئے نئے اجر کا تعین کرنا، اور انسان کو اس کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کا عمل سکھانا، صرف ایک ہی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کے بس میں ہے، وہی اس پوری کائنات کا مکمل اور واحد خالق اور مالک ہے، اور ساری ہی تسبیحات اسی کو زیبا ہے. تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میرے روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، تیرا نام لب پہ رہے صدا، ہو تیری رضا میری آرزو. اس کائنات کے چھوٹے سے ذرے کے مانند ہمارا وجود اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کیا ہی کر پائے گا، کیا ہی میری مجال ہے اے پروردگار عالم کہ میں اس پوری کائنات کی پوری تسبیحات تیرے سامنے پیش کر سکوں. اور تو نے ہی میرے لیے فرمایا کہ اس پورے کائنات میں موجود جتنا بھی پانی ہے اس کو سیاہی بنا دیا جائے، اور تمام لکڑیوں کو قلم کی صورت دے دی جائے، اور اس کے باوجود بھی انسان تمہیدات، تمجیحات اور تعریفات اللہ تعالیٰ کی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. ہماری عاجزی کا تو یہی عالم ہے. ہماری اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں تجھ سے درخواست بھی یہی ہے کہ ہمیں تیری تعریفات نہیں آتی، ہمیں تجھ سے وہ تشکرانہ کلمات کہنا ہی نہیں آتے، ہمیں وہ باتیں آتی ہی نہیں ہیں جو تجھ کو زیبا ہیں. در حقیقت وہ الفاظ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یا ان کی تاثیر ہم اس طرح کر ہی نہیں سکتے کہ جو تیری تعریفات کے زیبا ہوں. اور اس کے باوجود بھی اس رمضان المبارک کی پروقار، بابرکت اور توفیق عطا ہوئی تمام ساعتوں میں تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ان ساعتوں کو ہمارے لیے مبارک کر دے، ہمارے دلوں کو، ہمارے آس پاس کو، ہمارے ماحول کو ان بابرکت ساعتوں کی بدولت، ہماری ان تمام گھڑیوں کی بدولت قرآن مجید سے روز و شب کو اپنی تعریفات، تمجیحات سے منور کر دے. ہماری ترجیحات میں تو شامل ہو جائے اللہ، ہمیں اپنا بندہ بنا لے. میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا، تیرا فضل و بدل ہے بے بہا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا، نہیں ہو سکا تیرا حق ادا. مجھے رکھنا حشر میں سرخرو اللہ. پچھلے سال کی رمضان المبارک کی آخری گھڑیوں میں کیے گئے تجھ سے وعدے ہم پورے سال پورے نہ کر سکے. ہماری جتنی خواہشات تھیں
اس رمضان المبارک میں کہ جب ہم جاگنے کی راتوں میں تجھ سے کہا کرتے تھے کہ یا اللہ رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے رمضان میں ہیں، نمازوں کی پابندیاں کریں گے، تیرے تمام بتائے گئے اعمال پورے کرتے ہوئے تیرے طریقے پر چلیں گے، مگر رمضان المبارک کے چاند کے بعد ہم ویسے نہ رہ سکے، ہم نے پورا سال ویسے ہی جیسے ہم ہر مرتبہ کرتے ہیں معصیات میں، برائیوں میں اور غفلتوں میں بتا دیا، اور معلوم ہی نہیں پڑا کہ پورا سال ہماری زندگی کا ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، اور ایک مرتبہ پھر تو نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ یہ تیری رحمت کا ثبوت ہے، ہمارے ساتھ محبت کا ثبوت ہے یا پروردگار عالم۔ یہی چیز ہے جو ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ہم ایک مرتبہ پھر تیرے در پر آ گئے، تجھ سے مایوس ہوئے بغیر تیری رحمت کی امید لے کر۔ ہماری اس امید کو ہمیشہ برلانا، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دینا۔ تجھے بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری ہر ایک دعا کے برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا، سر حشر رہ جائے آبرو ہم تیرے ہی سہارے ایک ایک لمحہ گزارنے کے پابند ہے یا اللہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تجھے معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، جیسا کہ تیرے نبی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے تھے، اے فاطمہ جو چاہے مجھ سے دنیا میں لے لے، میں آخرت میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یا اللہ اس کے باوجود ہم تجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے تھوڑی بہت ہماری معافی کا سبب ہو جائے گا۔ ہماری تیری طرف سے رحم و کرم کی امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ حشر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے بھی قبول فرما لینا، ہمیں بھی جنت الفردوس میں ان کی شفاعت کے ذریعے سے ہی داخل فرما لینا۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، جستجو کی تو لطافت مجھے تنہا دے دے، تیری رحمت کا یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے، قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں۔ یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا، جہاں پر نور ہے ذکر بھی، درود بھی، اور علم و عرفاں کی برکتوں کا ہوگا ورود بھی۔
नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर।